ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومن۔ واہ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارا رمضان المبارک کا یہ جو نغمہ ہے یقیناً آپ کو بہت پسند آ رہا ہے اور آپ کے پیغامات اس بات پر دلیل ہیں۔ آج موضوع سخن بزم علماء میں اللہ اکبر ولایت کا آغاز جس بارگاہ سے ہوتا ہے، میں نے کہا تھا کہ باب عرفان علی سے جو نہ گزرا ہوگا، باب عرفان علی سے جو نہ گزرا ہوگا وہ ابو جہل ہی رہے گا بھلے جتنا پڑھ لے، کیونکہ ہمارا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ علم کے شہر کا دروازہ یہ ہے، اگر علم درکار ہے تو بغیر علی ممکن نہیں، اگر ولایت درکار ہے تو بغیر علی ممکن نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار اللہ اکبر، وہ ایک انتہائی مختصراً میں بیان کرتے ہوئے علماء کرام کی طرف بڑھوں گا کہ ایک ماہر فلکیات تھا جو تیر کمان میں لگائے آسمان کی طرف بیٹھا ہوا تھا، رخ کیے اور کسی مخصوص ساعت کا منتظر تھا۔ حضرت علی کا وہاں سے گزر ہوا، کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا یہ ایک ساعت آنے والی ہے جب یہ جو ستارے ہیں فلک پر یہ ایک مخصوص سمت میں آ جائیں گے، تب میں یہ تیر آسمان کی طرف چھوڑوں گا، پھر میری جو بھی مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، اس لیے میں منتظر کھڑا ہوں۔ حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا یہ تیر اور کمان مجھے دے۔ آپ نے تیر اور کمان اپنے ہاتھ میں لیا، جیسے ہی تیر کو کھینچا آسمان کی طرف، وہ سارے ستارے مخصوص سمت میں آ کر مخصوص ڈائریکشن میں جمع ہو گئے۔ اس نجومی نے فوراً وہ تیر کمان آپ سے واپس لے لیا، اور اس کے بعد پھر جب اس نے تیر کھینچا تو وہ پھر بکھر گئے، منتشر ہو گئے۔ اس نے پھر حضرت علی کو دیا کہ آپ پھر کھینچی، انہوں نے پھر تیر کو کمان میں کھینچا، پھر تارے ایک سمت میں جو ہے مخصوص سمت میں وہ تیار ہو گئے۔ میرا غالب گمان ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ شعر اس واقعے سے متاثر ہو کر لکھا ہوگا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ناظرین کرام، خیر مقدم ہے آپ سبھی کا اور بزم علماء میں پاکستان کے اکابر مستند علماء کرام، میں کہتا ہوں وہ سب جو دعوے داران محبت شیر خدا ہیں، آج منتظر رہیں علماء کرام کی گفتار کے۔ آج انشاءاللہ ہمیں باب عرفان علی سے بہت کچھ ملنے والا ہے، بہت کچھ آشنائی حاصل ہونے والی ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور آج ہمارے مہمان عالم دین حضرت علامہ مفتی ارشاد سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تینوں کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اور آج کے موضوع پر کلام کا آغاز میں کرتا ہوں۔ بنیادی سوال حضور، حضرت علی کی فضیلت پر، حضرت علی کی عظمت پر آپ کلام کیجئے۔ آغاز کلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کریمہ دیکھی جائے تو آپ صحابی رسول بھی ہیں، صحیح، آپ داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں، آپ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر بھی ہیں، آپ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد گرامی بھی ہیں، اور آپ کا شمار اہل بیت اطہار میں بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری خوبیاں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک خوبی بھی کسی کے پاس ہو تو وہ خوبی ہے۔ تو ان تمام خوبیوں کے جامع مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آنکھ کھولتا ہے اپنے والد کو دیکھتا ہے، اپنی والدہ کو دیکھتا ہے، کس کو دیکھتا ہے، لیکن حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ اچھا، بچپن سے جی حضور نبی کریم علیہ السلام کی گود میں آئے اور 30 عام الفیل میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بچپن سے بچہ اپنے والدین کی عادت سیکھتا ہے، یا جس کی پرورش میں ہوتا ہے اس کی عادتیں سیکھتا ہے، نہ جانے وہ کون ہو، لیکن قربان جائیں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ بچپن سے اگر پرورش میسر آئی تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
پرورش میسر آئی۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم علیہ السلام کا کتنا ساتھ دیا، ہر وقت ہر آن ساتھ دیا، تو وہاں آقا علیہ السلام نے کس طریقے سے جو ہے وہ ایک طریقے سے اس احسان کو چکایا بھی کہ حضرت ابو طالب پر جب عیال کا بوجھ تھا تو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بچپن سے زیر تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو آپ کا دامن کبھی بھی بت پرستی سے آلودہ نہیں ہوا، اسی لیے آپ کا لقب ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں سلسلہ نسب دیکھیں، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ چلتا ہوا کہاں پہنچتا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، یعنی کزن بھی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب غزوہ تبوک کے موقع بلکہ عقد مؤاخات کے موقع پر تمام صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو آپ روتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقام کچھ اور ہے، یہاں بھائی کی نسبت نہیں ہو سکتی، لیکن میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کا مقام دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے بھائی ہونے کی نسبت بھی عطا فرمائی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک شرف اور امتیازی مقام ہے۔ اور پھر آپ ذرا سا آگے بڑھتے ہیں تو سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہمہ جہت شخصیت، اگر احادیث کریمہ میں دیکھیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے ایک محبت کا معاملہ آپ دیکھیں، کیونکہ محبت سلمان بھائی ایک طرفہ نہیں ہوتی، صحیح بات، محبت جو ہے وہ دونوں اطراف سے ہوتی ہے، جی، ایک طرف مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ غزوہ بدر 2 سنہ ہجری میں ہوا، 3 سنہ ہجری میں غزوہ احد ہوا، 5 میں غزوہ خندق ہوا، 6 میں صلح حدیبیہ ہے، 7 میں خیبر ہے، اور پھر 8 میں فتح مکہ ہے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ وہ بھی غزوہ تبوک میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو حفاظت کے لیے چھوڑا تھا، کوئی غزوہ ایسا نہیں کہ جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہمراہ نہ رہے کیا بات ہے۔ غزوہ بدر میں جی شانہ بشانہ غزوہ بدر میں وہ ولید جو تھا عتبہ کا بیٹا، اسے واصل جہنم فرمایا۔ پھر احد میں آپ نے عمر بن عبد ود جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا اسے واصل جہنم فرمایا۔ اور وہ جوہر دکھائے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ یہ جو بڑی بہادری سے لڑے ہیں، تو اس وقت آقا علیہ السلام تو نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، تو جبرائیل نے کیا عرض کی پتہ ہے؟ کہا کہ وَأَنَا مِنْكُمَا، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ کیا بات ہے، یہ جبرائیل امین علیہ السلام کے غزوہ احد کے موقع پر یہ الفاظ ہیں۔ اچھا، جو عمر بن عبد ود کا معاملہ ہے وہ غزوہ خندق میں آپ نے مارا جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، اور غزوہ خیبر میں آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے۔ اور دوسری صبح جب ہوئی تو فرمایا کہ اینا علی ابن ابی طالب، کہاں علی ابن ابی طالب؟ تو فرمایا عرض کی یا رسول اللہ اس کی آنکھوں میں ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، فرمایا بلائیے۔ جب بلایا گیا تو فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تو فبرأ، علی کی آنکھیں ٹھیک ہوئیں اور پھر بھیجا۔ اور اس کے بعد جنگ خیبر کا پانسا کیسے پلٹا، قلعہ کیسے فتح ہوا، اور پھر وہ ڈھال بنا کر خیبر کے قلعے کا دروازہ کس طریقے سے آپ نے بطور ڈھال استعمال کیا، اور جب اسے رکھا تو 40 جو ہے وہ مرد اسے اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ ایک بات کہوں گا آخر میں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان القرآن مع علی والقرآن، ان القرآن مع علی والعلی مع القرآن۔ یہ دیکھیں نسبت دیکھیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ لم یتفرقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد الی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر بھی ساتھ آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا،
ماہ رمضان میں 21ویں شب میں آپ کی شہادت ہوئی، تو آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان بھی ہے، قرآن کا مہینہ بھی ہے، واہ۔ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بھی ہے، اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز قیامت قرآن کے ساتھ حوض کوثر پر کیا میرے بات۔ مصطفیٰ کے پاس آئیں گے۔ ممکنہ شب قدر میں جی۔ جس کی شہادت ہوئی، اللہ اکبر۔ یہ کیا کہتے ہو، زور بازو حیدر نہیں دیکھا؟ فقط 2 انگلیوں پر کیا در خیبر نہیں دیکھا؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ سر ہو سکا نہ قلعہ خیبر کسی سے، جب سرکار دو جہاں نے پکارا علی علی، سرکار دو جہاں نے۔ اور یہ فاتح خیبر، اللہ اکبر، یہ قاتل عنتر عمر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا۔ ضبط کیسے کیے جذبات علی سے پوچھو، صرف زمیں پر ہی نہیں ان کی ولایت محدود، آسمانوں کے بھی حالات علی سے پوچھو۔ بخشتا کون ہے سورج کو سنہری کرنیں، کس طرح ہوتی ہے برسات علی سے پوچھو۔ اور ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو، کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو، کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو آپ بحیثیت صحابی رسول کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، کہنے اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن، شمشیر اور شمشیر دو طرح چلے گا، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ امیر المؤمنین، مولا المسلمین، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا کی شان تو کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت زر بن حبیش سے، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مجھ سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو، جان کو پیدا کیا، کہ حضور نے مجھ سے فرمایا تھا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور مجھ سے نفاق نہیں رکھے گا، مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو مولا علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، مولا علی کا بغض جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کی نشانی ہے۔ اور مولا علی تو ان کا نام ہی ایسا ہے کہ جب مولا علی کا نام آتا ہے، مولا علی کا ذکر خیر آتا ہے، ایک مشام جاں معطر ہو جاتے ہیں، ایک پورے بدن کے اندر جو ہے وہ تراوت اور حلاوت اور ایک نشاط اور ایک تازگی سی آ جاتی ہے، بالکل بندہ فریش ہو جاتا ہے مولا علی کا نام سنتے ہی۔ مولا علی کا تو نام ہی ایسا، علی کا معنی کیا ہے؟ بلند۔ جیسے آپ کا نام علی ہے ایسے ہی آپ کا مقام بھی علی ہے، اللہ نے آپ کا مقام بھی بلند کیا ہے۔ اور یہ جو آپ کا مقام بلند ہوا ہے یہ کس کے صدقے سے ہوا ہے؟ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی نسبت سے ہوا۔ تو حضور جان عالم نہ ہوتے جی بالکل تو علی نہ ہوتے۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے سایہ عاطفت میں لیا ہے، تو اس کے بعد سے لے کر سرکار علیہ السلام کے دم آخر تک مولا علی حضور کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ کیا بات! وہ میں حضور معذرت چاہتا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کے مولا علی ہیں، علی کے مولا نبی ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک جو ہے وہ تو مولا علی، بالکل مولا علی کی شان۔ مولا علی کو مولا قرار کس نے دیا؟ غدیر قوم کا موقع، سرکار علیہ السلام کا فرمانا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جس کا میں محب ہوں اس کا علی محب ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے۔ تو مولا علی کو مولا بنانے والے جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے مولا بلکہ پوری خلق کے مولا اللہ کی عطا سے حضور جان عالم علیہ السلام، انہوں نے مولا علی کو مولا بنایا۔ حضور کے ساتھ ان کا تعلق، صحابیت کا تعلق ایسا ہے، جدا نہیں ہوئے۔ جتنے غزوات ہوئے سارے غزوات میں مولا علی شریک ہوئے سوا ایک غزوے کے، غزوہ تبوک۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور نے انہیں مدینہ منورہ کے اندر مقرر کیا بچوں کی اور عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے۔ تو مولا علی روتے ہوئے آئے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام
सलाम ने क्या दिल नशीन कलिमात इरशाद फरमाया। हुजूर ने फरमाया क्या तुम इस पे राज़ी नहीं कि तुम्हारी मुझसे वही निस्बत है जो हज़रत हारून को हज़रत मूसा से थी। इल्ला अन्नहु लैसा नबी लैसा बादी नबी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रत हारून नबी थे, हज़रत मूसा भी नबी थे। तो जिस तरह हज़रत हारून जो है हज़रत मूसा के नायब बने, तुम मेरे नायब हो, मैं तुम्हें अपनी नियाबत दे रहा हूँ, क्या तुम इस पे राज़ी नहीं। लेकिन ये है कि ये नियाबत सिर्फ ज़ाहिरी है, नबूवत में नहीं है। नबी तो जो है वो मेरे बाद चूँकि नबूवत का दरवाज़ा बंद है, अब कोई नबी नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन यहाँ से कोई ये नतीजा निकालने की कोशिश ना करे कि माज़ल्ला मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम जो है ये सरकार ने गोया इंडिकेट कर दिया कि पहले खलीफा ये होंगे और माज़ल्ला खुलफाए सलासा ने कोई गसब किया ना। ये इस वजह से इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता कि हज़रत की बात है, अज़मत तो है। हज़रत हारून अला नबीना अलैहिस्सलाम का जो विसाल है वो सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की हयात ही में हो गया था। बिल्कुल। अगर उनका विसाल उनकी हयात में ना होता और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वो उनके नायब बनते बिला फसल, फिर ये दावा किया जा सकता था। लेकिन चूंकि इस तरह का मामला वहाँ नहीं जहाँ तशबीह दी जा रही है, तो जिसे तशबीह दी जा रही है उसमें भी वो मामला नहीं होगा। अंडरस्टूड बात है कि जब जो है मुशब्बा भी में एक चीज़ नहीं तो मुशब्बा के अंदर वो चीज़ कैसे हो सकती है। फिर दूसरी बात आप ये देखें कि सरकार अलैहिस्सलाम जब हिजरत के लिए तशरीफ़ लेकर गए हैं, हिजरत के मौके पे सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने बिस्तर पे किसको सुलाया? मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को। ये एजाज़ किसके हिस्से में आया कि हुजूर ने अपनी अमानतें जो देनी थी, सरकार ने अमीन भी है ना, बगैर अमानतें दिए जाना नहीं चाहते थे और जाना भी ज़रूरी था, हुक्म रब्बी था, अल्लाह का हुक्म था, जाना भी था। तो अमानतें मौला अली के सिपुर्द की, अपने बिस्तर पे उनको सुलाया कि अमानतें देकर आना। तो ये एक एजाज़, एक शरफ मिला मौला अली को, रफ़ाकत वहाँ के हुजूर ने अपने बिस्तर पे सुलाया। और दूसरा एजाज़ मिला जिन्हें सरकार ने अपने सफ़र के लिए बतौर रफ़ीक चुना, सिद्दीक़ अकबर को। वो सिद्दीक़ जिन्हें सफ़र के लिए चुना उनकी भी क्या शान है, वाह वाह सुभान अल्लाह। और वो अली जिनको अपने बिस्तर पे सुलाया और अपना नायब बनाया अमानतें देने के लिए, उनकी भी क्या शान है, वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हज़रत मौला अली के दराजात कोई बुलंद करे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दराजात कोई बुलंद करे और हमें इन बुजुर्गों की हकीकी मोहब्बत भी अता फरमाए, इनकी तालीमात पे अमल पैरा होने की तौफीक भी दे, इनके नक्शे कदम पे भी चलाए और इनके फूज़ व बरक़ात से हमें हज़्ज़े वाफ़िर अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं हज़रत क़िबला मुफ्ती इरशाद सईदी साहब आपको ज़हमत दूंगा। हुजूर हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की बात करें तो आपके इल्मी मकाम, आपके इल्म के शहर का दरवाज़ा भी हैं। और मैं तो कहता हूँ कि लफ्ज़ तालीम में से अगर अली निकाल दे तो बचे तुम, यानी अली के बग़ैर तो तालीम मुमकिन नहीं। तो मुझे फरमाइए कि इल्मी मकाम हज़रत अली का, उसके हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से उमूमी और इजमाली तौर पर काफ़ी मोती हमारे सामने आ चुके हैं। मैं हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम व करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी शान इल्म के हवाले से भी आपकी खिदमत में जवाब अर्ज़ करता हूँ और नाज़रीन की खिदमत में भी। और अगर मुझे आप इजाज़त दें तो उमूमी तौर पर जनरली जिस निस्बत की बात हो रही है आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ, मैं उसमें एक और एंगल से एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। जी जी। देखिए, कायनात के अंदर जितनी भी फजीलतें हैं, किसी को भी जो फजीलत, मुकाम और मर्तबा हासिल हुआ, उसका मरकज़ और महवर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत है। बेशक। लिहाजा आपके साथ एक तो आपको शर्फ़ सिहाबियत हासिल हुआ, सही, तो कहने वाला कह सकता है वो 1.25 लाख सहाबा कमोबेश हुए। सही। आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दामाद होने का शर्फ हासिल हुआ, तो वो भी सहाबा किराम दीगर को भी हासिल हुआ, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी हासिल हुआ। मगर एक निस्बत आपको ऐसी हासिल हुई कुरान की रोशनी में जो किसी और को हासिल नहीं हो सकी। वो आयत मुबाहला के अंदर है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले किताब के साथ मुबाहला फरमाया हुक्म रब्बी पे, तो आपने किन को साथ लिया? अल्लाह। आयत मुबारका के अल्फाज थे 3, कुल तालो नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल। तो आका अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप इन्हें कहिए कि तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हम अपनी मस्तूरात को लाते हैं, तुम खुद आओ, हम खुद आते हैं। अब अबनाअना का लफ्ज़ भी अरबी के एतबार से जमा है। सही। और जमा का इतलाक़ अरबी में कम से कम 3 पर होता है, जबकि उर्दू या दूसरी ज़ुबानों में 2 से जमा शुरू हो जाती है। तो उसका तकाज़ा ये था कि आका अलैहिस्सलाम कम से कम 3 को लेते सही कुरान मजीद के हुक्म में ज़ाहिर पर अमल करने के लिए। सही। लेकिन ये इख्तियारात मुस्तफ़ा देखिए
کہ قرآن ابنا انا کہہ رہا ہے جمع کا سیگا، مگر میرے آقا نے صرف امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لیا۔ اور پھر نساء انا بھی جمع کا سیگا ہے، اس میں میرے آقا فقط اپنی شہزادی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہیں۔ اور پھر تیسرا جو لفظ ہے وانفسنا وانفسکم، تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں۔ اب خود میں تو آقا علیہ السلام کی ذات ہے، اس میں تو انفرادیت ہے۔ اب اس خود کے لفظ کے اندر ہی پھر کیپیسٹی رہ گئی تھی، گنجائش رہ گئی تھی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، جو کہ یہ اہل بیت اطہار، تو ابناءنا میں شامل نہیں فرمایا کیونکہ آپ تو کزن ہیں، نساءنا میں شامل نہیں فرمایا، آپ مرد ہیں، اور ایک ہی لفظ رہ گیا تھا تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک پکڑا تو خود انفسنا کے اندر یعنی اپنے جسم و جان میں شامل کر کے میرے آقا نے انہیں ساتھ لیا۔ کیا بات ہے! تو جو انفس مصطفیٰ میں شامل ہو، جن کا شمار جان مصطفیٰ میں شامل ہو، جن کا شمار نفس مصطفیٰ میں شامل ہو، یہ وہ اعزاز ہے جو میں سمجھتا ہوں کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ میں علاوہ صاحب اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے، بڑی خوبصورت گفتگو ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد اس کو کنٹینیوٹی دیں گے۔ اور مجھے آپ کی گفتگو کے اختتام پر وہ جو قول مبارک پڑھا جاتا ہے الیان چشت کیا، اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہم تم تنا، وہ جو رقص کی ایک کیفیت ہوتی ہے، غیر کا دھوکہ مجھ کو نہ دے، تجھ میں میں اور مجھ میں تو۔ وقفہ اذان عصر مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے آج اذان عصر براہ راست انشاءاللہ آپ سنیں گے، اور اس کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ جی ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے آپ تمام کا، اور آج ہم چونکہ 21 رمضان مبارک میں داخل ہو گئے، جہنم سے آزادی کا عشرہ، اور اس کی ابتدا بھی علی کے نام اور علی کے ذکر سے ہو رہی ہے۔ علی کا ذکر سماعت کی خوش نصیبی ہے، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ مرتضیٰ مولود کعبہ والد سبتین بھی، مستزاد اس پر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے، مستزاد اس پر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں۔ بہت عمدہ کلام جاری ہے، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب نے آغاز کیا، اور پھر علامہ مفتی ارشاد سعیدی صاحب کلام فرما رہے تھے حضرت علی کے علمی مقام پر، بہت خوبصورت کلام فرما رہے تھے۔ وقفہ ہوا اذان عصر کا، حضور وہیں سے گزشتہ سے پیوست کی۔ جی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ سب سے پہلی ہستی ہیں جو آقا علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر نماز ادا کی، گویا اعلان نبوت کے بعد سے لے کر آقا علیہ السلام کے وصال مبارک تک کا کوئی لمحہ آپ غائب نہیں رہے، اور پھر آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے قبل بھی سارا وقت آقا علیہ السلام کی صحبت میں گزرا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کی صحبت سے ان کو وہ شرح صدر عطا ہوا، وہ ان کو علمی خزانہ عطا ہوا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیہ مبارکہ بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں نازل ہوئی، وہ کب نازل ہوئی، وہ کس سلسلے میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اور اس کا مورد اور محل کیا ہے۔ تو یہ دعویٰ، اور پھر صحابہ کرام میں سے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ بھرے مجمع کے اندر یہ سوال کیا کرتے تھے، اعلان فرمایا کرتے تھے سلونی اما شئتم، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، اور یہ دعویٰ ایسے کوئی نہیں کر سکتا جب تک علم نہ ہو۔ اور پھر صحابہ کا زمانہ ہے، یہ نہیں کہ آج تو دور زوال ہے، آج تو کوئی ایسا دعویٰ کر دے تو سامنے والے لوگوں کا علم، ان کی سطح اتنی نہیں ہوتی، تو صحابہ کرام کے سامنے خود محمد مصطفیٰ ہیں، تو لہٰذا آقا علیہ السلام سے ان کو وہ علم کا خزانہ حاصل ہوا جس کے یہ مختلف مظاہر ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے خود انہیں مدینۃ العلم قرار دیا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور یہ علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام سے یہ جتنا علمی فیوضات حاصل ہوئے، اس کو انہوں نے جس بہترین انداز میں ڈیلیور کیا، اپنے زمانہ خلافت سے بھی قبل جو تینوں خلفائے راشدین ہوئے، ان کے زمانہ مبارک میں آپ اکثر اوقات قاضی القضات کے منصب پر فائز رہے، اور آپ کو اقدس صحابہ یعنی تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ اور بہترین فیصلہ فرمانے والے، یہ آپ کو اعزاز ہے۔ اور فیصلہ تبھی فرمایا جا سکتا ہے کہ جب آپ کو علم کی وہ گہرائی اور اس کی جامعیت اور ہماگیریت ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں ایک مسئلہ آیا کہ کوئی خاتون تھی، ان کا نکاح ہوا تو 6 مہینے کے بعد بچہ ہوا، تو ان پر تہمت یا تان دراز کر دیا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، چونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ثبوت نہیں تھا،
تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس مسئلے کو لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کی روح سے ایسا ہو سکتا ہے. اچھا. قرآن نے 30 مہینے مقرر فرمائے ہیں کہ عورت کی پریگننسی اور دودھ پلانا رضاعت اس ٹوٹل کو ملا کے قرآن نے 30 مہینے بیان فرمائے. پھر قرآن نے ایک دوسرے مقام پر دودھ پلانے اور رضاعت کو 2 سال کے لیے بیان کیا. تو آپ نے فرمایا 24 نکالو 30 میں سے تو 6. تو گویا آپ نے ایسے دقیق فیصلے جات فرمائے فقہی اعتبار سے علمی اعتبار سے کہ جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں. بہت خوب. مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، جس کا بندہ ہو علی سا وہ خدا کیا ہوگا. ناظرین اکرام، میں ہمارے علماء کرام، یہ بات فیکٹ اینڈ فگر ہے. میں آپ کو لٹرلی بتاؤں کہ جب بھی کبھی کسی صحابی کا بھی ذکر ہو، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق پر جب ہمارے ایام ہوئے تھے تو یہ چہرے تھے حضرات علماء کے، یقیناً ہمارے ناظرین کے، اور از خود میں بطور میزبان ہمارے چہرے کھل جاتے تھے. جب ہمارے حضرت عمر فاروق کی بات ہوتی ہمارے چہرے کھل جاتے. جب عثمان غنی کی بات ہوتی ہمارے چہرے کھل جاتے. اور یہ اذکار ایسے، مولا علی کی جب بات آج ہو رہی، اللہ اکبر، کیا بات ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. امام حسن پر ہم نے بات کی. آپ دیکھیں امام حسن پر جب موضوع آیا، آپ یہ دیکھیں کہ حضور سے جڑی ہر نسبت سے ہمیں کس قدر محبت ہے. ان کی ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. اور آج ان کی عطرت میں جی عرض کروں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم یک طرفہ کسی ایک کا ذکر نہیں کرتے. اللہ کا شکر. جس کا دن آتا ہے دل کھول کر اس کا ذکر کیا کرتے. واہ، دل کھول کر. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جس کا ذکر رسول اللہ نے کیا اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں. بس نسبت میرے مصطفیٰ سے ہونی چاہیے. اور یہی جامعیت اسلام کی ہے. اسلام کی یہی جامعیت ہے. آپ کسی ایک جز کے ساتھ وابستہ نہ ہوں بلکہ آپ کل کے ساتھ وابستہ. کیا بات ہے. اور ہم کل کے ساتھ وابستہ ہیں الحمدللہ. وہ ایک ہمارے وہ سب ساتھی اینکر ہیں صفدر علی محسن، تو انہوں نے ایک مرتبہ شان سیدنا صدیق اکبر کی محفل تھی اور سید السادات کے اس کے میزبان تھے، اور وہ حضرت علی سے شدید محبت کرنے والے لوگ تھے. تو انہوں نے وہاں پر آ کر ایک قطعہ پڑھا تھا، اتنا مناسب اور موزوں ترین قطعہ بر موقع انہوں نے پڑھا تھا. مجھے ابھی یاد آیا کہ ہے بزم صدیق اکبر کی یہاں حیدر مولا آئیں گے. ہے بزم صدیق اکبر کی یہاں حیدر مولا آئیں گے. ہم مست دیوان حیدر کے 2 طرفہ نظارے پائیں گے. اب واعظ کیا فتویٰ دے گا، کیا کہہ کے وہ پھنکارے گا. سادات کے گھر میں سید ہی صدیق کے نغمے گائیں گے. یہ ہے ہماری خلفائے راشدین سے محبت، یہ ہے ہماری حضور کی آل و عطرت سے محبت. تو اب مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، یہ جتنے بھی صحابہ ہیں اور جتنی بھی جماعت صحابہ ہیں، ایک ایک شخص نے اس دین کے لیے قربانی دی ہے، اپنا لہو بہایا. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کو رسول اللہ کی طرف سے انعام تھا کہ کچھ نہ کیا، بس آئے اور شہید ہوئے اور عظمت یہ مل گئی کہ صحابی رسول. لیکن کچھ حضرات صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا تن من، یہ تو اب تو آج تو میں اس علی کی بات کر رہا ہوں جو آئے ہی حضور کی آغوش میں، بالکل یعنی پیدا ہوتے ہی حضور کی گود میں آ گئے. مطلب جتنے بھی پنپنے کے دن تھے وہ سب دین متین کی خدمت میں آپ نے گزارے. دینی خدمات پر بات کریں حیدر کرار کی. جی اچھا، دینی خدمات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کی علمی خدمات یہ بھی دینی خدمات ہیں. صحیح. اچھا، اسی طریقے سے آپ کا غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہر غزوے میں شامل ہونا، غزوہ تبوک میں بھی گویا کہ شامل تھے آپ، کیونکہ آقا علیہ السلام کے حکم سے مدینہ منورہ میں تھے، اور پھر آپ کی خواہش یہ تھی، روتے ہوئے آئے تھے، روتے ہوئے آئے، تڑپتے ہوئے. اور میں نے حدیث پاک ایک پڑھی ہے کہ جہاں پر کوئی اچھا کام ہو رہا ہو اور ایک بندہ کہیں اور موجود ہو اور اس کی تمنا ہو کہ میں کاش ہوتا تو اس کام میں شریک ہوتا، تو گویا کہ وہ اس کام میں شریک ہے. اللہ، اسد اللہ کی تمنا نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی، جبکہ پوری جوان. جی ہاں، بدر میں شریک نہیں تھے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے تھے نا، حکم سے تھے. ان کی شہزادی کی تیمارداری میں تھے اپنی زوجہ محترمہ کے. حضور یہاں تو بچہ حضور کی نگاہ کرم سے جنگ میں شہید ہونے کے لیے تڑپتا تھا. یہاں تک آپ دیکھیں کہ شریک نہیں ہوئے لیکن مال غنیمت سے حصہ بھی ملا، بدری صحابی بھی کھلائے. یہاں شریک نہیں ہوئے لیکن غزوہ تبوک میں گویا کہ آپ شریک تھے. تو ہر وقت ہر آن اپنا تن من دھن اپنے دین کے لیے، اپنے آقا کے لیے وقف کر دینا،
اس سے بڑی خدمات اور کیا ہوں گی؟ جس کی عمر جی ساری جی حضور کی ساری عمر حضور نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت میں گزری، ساری عمر میرے آقا علیہ السلام کی محبت میں گزری، تو اس سے بڑھ کر دینی خدمات کیا ہوں گی؟ پھر خاص طور پر مصحف کو جمع کرنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، جنگ یمامہ کا معاملہ ہوا، حفاظ شہید ہوئے، تو اس وقت بھی سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاورت میں شریک ہیں، کہیں پر بھی آپ کی خدمات پیچھے نہیں رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرما گئے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اچھا میں یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ آپ نے علمی خدمات کے حوالے سے جو آپ کی علمیت ہے، میں کسی دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بے نا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، بالکل صحیح، لیکن کچھ صحابہ کا جو علمی مقام تھا وہ الگ تھا۔ صحیح بات۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن اور مجتہد جنہیں آقا علیہ السلام نے دعاؤں سے نوازا، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی کوئی مسئلہ دریافت کیا تو اسے درست ہی اس کا جواب پایا۔ کیا بات ہے، کبھی ایسا نہ ہوا کبھی تذبذب کا ادھر ادھر نہیں دیکھا، کبھی ایسا نہ ہوا کہ سوال کیا کچھ ہو اور جواب کچھ گھوم پھر کر آیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یا یہ کہا گیا میں پوچھ کر بتاؤں گا یا دیکھ کر بتاؤں گا، ایسا کبھی نہیں۔ آگے عرض کرتا ہوں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، محدثہ، مفسرہ، فقیہہ اور مجتہدہ، وہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ مدینے میں علی سے زیادہ مسائل شرعیہ جاننے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، وہ ہستی کہ جن سے صحابہ آ کر اکتساب فیض کرتے ہو، وہ کہہ رہی ہیں، فرما رہی ہیں کہ علی علی ہے۔ کیا بات۔ اچھا پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجتہد صحابی، با علم صحابی، وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں مقدمات کا فیصلہ کرنے میں علی سے زیادہ کسی کو مقام پر نہیں پایا، علم فرائض میں میں نے ان سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا کہ جتنا ان کی ایکسپرٹیز ہیں، جتنا یہ ماہر ہیں، اتنا ماہر کسی اور کو نہیں دیکھا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں علی کے سوا کوئی دوسرا تھا ہی نہیں کہ جو برسر منبر یہ کہے سلونی عما شئتم، جو سوال پوچھتا ہے مجھ سے پوچھے، جو سوال مجھ سے پوچھنا ہے۔ تمام صحابہ کا علمی مقام الگ جگہ پر ہے، لیکن حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں یمن جا رہا تھا نا تو مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں تو یہ کچھ شکایت وغیرہ کی، دعا کی اور میرے سینے مبارک پر اپنے دست اقدس ہاتھ لگا دیا، کہا اس کے بعد مجھے کبھی مشکل نہیں آئی اور میں نے ہر چیز کا جواب پایا ہے، یہاں تک کہ جیسے کہا گیا کون سی آیت کہاں نازل ہو رہی ہے، شان نزول کیا ہے، سبب نزول کیا ہے، کس موقع پر نازل ہوئی، کس طریقے سے نازل ہوئی، کہا کہ علی ہر ایک کو جانتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک معاملہ ہوا کہ زنا کی حد ایک عورت پر لگائی گئی اور اس کی جو حد تھی وہ سنساری تھی، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ ہے، فرمایا کہ وہ عورت تو خطا کار ہے، جو بچہ ہے وہ تو خطا کار نہیں ہے نا، تو جب تک یہ اس کا وضع حمل نہیں ہوگا اس کو سنسار نہ کیا جائے۔ اسی لیے حضرت عمر فرماتے تھے کہ لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ علی کی فطانت، علی کی دانش، علی کی حکمت، علی ایک آخری جملہ اس کروں گا، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کا جو زمانہ خلافت ہے نا، جتنی فتوحات ان میں ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، یہ خدمات، اس میں 5 سال دور خلافت تھا آپ کا، اس میں بھی فتنہ فساد، تو کہا کہ فرق یہ ہے کہ ان کے مشیر میرے جیسے تھے، میرے مشیر تمہارے جیسے۔ اللہ اکبر، کیا بات، کیا بات ہے۔ اور در خیبر اٹھایا، زور آور ایسے ہوتے ہیں، بہادر، سب شکن، زرار و صفدر ایسے ہوتے ہیں۔ علی نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے بستر پر کہ دیکھو جانشینان پیمبر ایسے ہوتے ہیں، کہ دیکھو جانشینان پیمبر ایسے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب ذکر ہوا ام المؤمنین، مومنوں کی ماں ہے ام عائشہ، اور ذکر ہوا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، عالمہ، فاضلہ، فقیہہ،
وہ کہہ رہی ہیں کہ شرعی مسائل میں علی جیسا کوئی نہیں ہے مدینہ میں. اللہ اکبر. علی کے علم کا، علی کی دانش کا یہ مقام ہے. میں حضور آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد امجاد کے بارے میں کچھ بات ہو، کچھ خانوادے کے بارے میں، گھر کے بارے میں کچھ بات ہے. سبحان اللہ. قبلہ مفتی صاحب نے ایک جملہ بڑا پیارا ارشاد فرمایا، حضرت نے بھی فرمایا نا کہ علی علی ہے. آئے ہائے. تو علی علی ہے، علی ہر اعتبار سے علی ہے. بے شک. علی خانوادے کے اعتبار سے بھی علی ہے، علی گھرانے کے اعتبار سے بھی علی ہے، علی علم کے اعتبار سے بھی. بالکل. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خوش بختی دیکھیں کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے لاڈلی چہیتی شہزادی کونین خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا، بدعتم منی بدعتم منی، جگر کا ٹکڑا جن کو ارشاد فرمایا، ان کا عقد جو ہے حضور نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا. اللہ اکبر. زہد و تقوی مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کس کیفیت میں وہ بات بتا رہے تھے پچھلے پروگرام میں کہ سجدے میں جاتی، اور پھر جو ہے وہ چکی پیسنا، ہاتھ جو ہے وہ گھر کی اللہ کی عبادت اپنی جگہ، اور جو ہے وہ گھر کی جو امور خانہ داری ہیں ان کی دیکھ بھال اپنی جگہ، نہ اس میں کوتاہی نہ اس میں کوتاہی. نور مطلق کی کنیز. بالکل نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور. کیا بات ہے. نورو بنت نورو زوج نورو ام نورو نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا کیا شان ان کی. وہ خاتون جنت جو ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حبالہ عقد میں آئیں. پھر جو آپ کے آل مبارک سبحان اللہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فاطمی اولاد ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. حسنین کریمین وہ ہیں جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پھول قرار دیں. یہ وہ ہیں جن کو سرکار علیہ الصلوۃ سونگھیں. یہ وہ ہیں جن کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بوسے لیں. یہ وہ ہیں جنہیں سرکار سیدہ شباب اہل الجنہ کہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار کہیں. تو اور یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ فرمایا حدیث کے اندر موجود ہے خود کہ جو ہے وہ ایک حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے چہرہ سر سے لے کر سینے تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ مشابہ ظاہری صورت میں حضرت امام حسن تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک ظاہری صورت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ مشابہ حضرت امام حسین تھے. ایک سینے سے مشابہ. اعلیٰ حضرت نے کیا پیاری بات فرمائی، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. اور دوسری جگہ ایک اور کتے میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ کے لیے بھی نہیں ہوگی، آپ کے ذوق کی نظر. میں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. تو یہ جو حسنین کریمین جو ہے یہ وہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار. تو مولا علی وہ ہیں کہ ان کی جو زوجہ ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. مولا علی وہ ہیں جن کے شہزادے جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور مولا علی خود جو ہے وہ ولیوں کے سردار ہیں. فاتح باب ولایت یہ آپ کا متفق علیہ لقب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اچھا یہ بات بھی واضح کر دوں کہ عالمین کے سردار ہیں. جی ایک ہے ولایت ذاتیہ اور ایک ہے ولایت متعدیہ. ولایت ذاتیہ کے باب میں تو سب سے پہلے نمبر پر افضل الاولیاء المحمدیین جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، چوتھا نمبر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. لیکن جو یہ ولایت ذاتیہ، لیکن جو ولایت متعدیہ کی بات ہے، آگے جو ہے ولایت کی تکمیل، ولایت کے سلسلے کا جاری ہونا، آگے ولایت پہنچنا، اس کا ٹرانسفر ہونا، اس معاملے میں ولایت متعدیہ کے باب میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فوقیت، آپ کا مقدم ہونا سب کو مسلم ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مطلع القمرین میں اس کی تصریح فرمائی. اعلیٰ حضرت سے پہلے اعلیٰ حضرت کے جو پیر و مرشد کے پوتے اعلیٰ حضرت کے مرشد جات شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس بات کی باقاعدہ تصریح فرمائی اور اس پہ دلائل بھی قائم کیے کہ ولایت
ولایت متعدیہ کے باب میں مولا علی کی فضیلت مسلم ہے، ان کا تقدم، ان کی فوقیت مسلم ہے، اسی لیے ان کو فاتح باب ولایت کہا جاتا ہے۔ فاتح باب ولایت۔ تو ایک ہے ولایت کے باب میں، جو ولایت کے اعتبار سے مولا علی علی ہیں، ولایت متعدیہ کے اعتبار سے، اس اعتبار سے آپ سب پہ فوقیت ہے۔ اور جو جانب خلافت ہے، جانب خلافت کے اعتبار سے وہ شیخین کریمین وہ وہاں کے دارا ہیں، وہ دارائے خلافت نبوت ہیں۔ خلافت علی منہاج النبوہ میں مولا شیخین کا مرتبہ، سبحان اللہ، تو شیخین کی اپنی شان ہے، کیا کہنے ہیں ان کی، مولا علی کی اپنی شان، ان کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم مولا علی کے بھی غلام ہیں، ہم سیدنا عثمان غنی کے بھی غلام ہیں، ہم سیدنا فاروق اعظم کے بھی غلام ہیں، ہم سیدنا صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں، اور ان سب سے محبت کرتے ہیں، سرکار کے واسطے سے محبت کرتے ہیں، اور ترتیب وہی ہے کہ جو صدیق اکبر کا پہلا نمبر، فاروق اعظم کا دوسرا نمبر، عثمان غنی کا تیسرا نمبر، حیدر کرار کا چوتھا نمبر، سارے ہمارے سر کے تاج۔ ماشاءاللہ، کئی مرتبہ حضرت نے جو ہے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ خلافت کی ترتیب بھی انڈورس ہوئی، اور اس حوالے سے کہ وہ جو ولایت کا معاملہ ہے، ولایت متعدیہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں آپ کو فوق ہے سب کے مرتبے پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو۔ میں علامہ ارشاد سعیدی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کچھ حضرت علی کی سخاوت کا ذکر ہو۔ ہم تو، میں نے بھی کہا تھا کہ ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو، کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو۔ کچھ آپ کے سخاوت کا، آپ کے سخی گھرانے کا ذکر فرمائیں۔ جی دیکھیے، اللہ رب العزت کی شان ہے جواد، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی ریفلیکشن سے متصف ہوئے۔ بالکل صحیح۔ تو ایمان کا تقاضا ہی سخاوت ہے، بے شک۔ تو جو سراپا ایمان ہوں وہ سخاوت سے خالی کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ پر کیا کبھی زکوٰۃ فرض ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اللہ زکوٰۃ اس لیے فرض نہیں ہوئی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو کچھ آتا ہے اسی لمحے دوسری طرف تقسیم کر دیا کی بارگاہ میں دے دیتا ہوں، لٹا دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے فرمایا کبھی ہم نے جمع ہی نہیں کیا۔ تو زکوٰۃ اس پر ہوتی ہے جو جمع کرے، اور جمع کرنا تو پھر دور کی بات ہے، آپ تو اپنی ضروریات اور حاجات کی پرواہ کیے بغیر ہی سب کچھ لٹا دینے والے تھے۔ اور وہ قرآن مجید نے جو بات ذکر کی، جو آپ نے حسنین کریمین کی شفا یابی کے لیے نظر کے روزے رکھے، تو پہلے دن دروازے پر یتیم آتا ہے، پھر اسیر آتا ہے، پھر مسکین آتا ہے، اور وہی کچھ ہی ہے جو اپنے افطار کے لیے ہے۔ صحیح۔ آج ہم بھی افطار میں بیٹھے ہیں، ظاہر ہے حالت روزہ میں وہی کچھ ہے جو اپنے افطار کے لیے ہے، لیکن جب سائل دروازے پر آتا ہے، وہ آیا تھا یا بھیجا گیا تھا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے۔ تو لہٰذا سائل آتا ہے تو آپ نے اسے نہ تو خالی لوٹایا، نہ ہی صرف تھوڑا سا حصہ دے کے فارغ کر دیا ہو، نہیں، بلکہ جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا آپ دے دیتے ہیں، صرف ایک دن نہیں، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، اور تینوں روزے آپ کے اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو لہٰذا یہ تو ہے سخاوت مال کی، مگر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سخاوت علمی ہے اس کا کثرت سے ذکر ہو چکا ہے یہاں پر۔ تو یہ سخاوت علمی ہے کہ آپ سے جب بھی کسی نے کوئی بات پوچھی، آپ نے ہر ایک کے مشکل مسئلے کو حل کیا۔ کسی نے تفسیر پوچھی، آپ نے تفسیر بتائی، فقہی اور عملی احکام کا پوچھا، وہ بتایا، جو لکھا ہوا تھا وہ بھی بتایا، جو نہیں لکھا ہوا تھا کہیں وہ بھی غیر مطبوع بھی آپ نے بتایا۔ میں علامہ صاحب آتا ہوں، ایک وقفہ حائل ہو رہا ہے، فوراً آتا ہوں، یہیں سے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اے مرتضیٰ امام زماں شیر کردگار، عرفاں کی سلطنت میں نہیں تجھ سا تاجدار۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں